والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب آپ کے سامنے صبر کے متعلق وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یعنی جو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور ناجائز امور ہیں، حرام اور ناجائز کام ہیں، ان کاموں سے بچنے کا نام اپنے نفس کو بچانا، یہ صبر کا پہلا شعبہ آ گیا۔ پھر دوسرا شعبہ طاعات اور عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، یعنی احکامات شرعیہ کہ جو ہمارے لیے کام کرنے لازم اور ضروری ہیں ان کے اوپر اپنے نفس کو انہیں کرنے کے اوپر مجبور کرنا، یہ دوسرا شعبہ آ گیا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر تکالیف اور مصائب و پریشانی کی حالت کے اندر انسان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی اور اس پر ثواب کا انسان امیدوار ہو، اور اگر تکلیف و پریشانی کا اظہار میں کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ 3 شعبے بنتے ہیں صبر کے لحاظ سے۔ پہلے نمبر پر نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے نمبر طاعات اور عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، اور تیسرے نمبر پر مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ تو جب کہ ہم نے صرف تیسرا جو شعبہ ہے کہ مصائب و آفات پر صبر کرنا، ہم نے اسے صرف صبر کے مفہوم کے اندر لے رکھا ہے، جبکہ یہ تینوں شعبے یہ صبر کے مفہوم کے اندر آئیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ نماز کا علادہ سے بھی ذکر فرما لیا، اور نماز کا علادہ سے ذکر کرنے پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علادہ سے بھی ساتھ میں ذکر فرما لیا ہے۔ تو اس کے بعد